بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے سلسلے کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف قاہرہ میں فوجیں جنگ کی تیاری کر رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کو جنگی مشقیں کروا رہا تھا۔ کچھ دستے اس نے الگ کیے ہوئے تھے، انہیں رات کو حملہ کرنے، تھوڑی تعداد میں دشمنوں کو کئی گنا بڑے دشمن حملہ کرنے، اور ایک ایسا اصول جو ایوبی نے ایجاد کیا تھا جو آج بھی جنگوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ اصول کیا تھا؟ ضرب لگاؤ اور بھاگو، یعنی حملہ کرو، نقصان پہنچاؤ اور دوڑ جاؤ۔ یہ اصول اس نے ایجاد کیا جو آج بھی گوریلا جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جدید دنیا میں بہت سے ملکوں میں جہاں تعداد کم ہوتی ہے وہاں یہ والا اصول ضرب لگاؤ اور بھاگو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو سلطان ایوبی خود ذاتی طور پر مشقیں دیکھ رہا تھا۔ تیسرے چوتھے روز اعلیٰ کمانڈروں اور دستوں کے کمانڈروں کو لیکچر دیتا، انہیں نقشوں اور خاکوں کی مدد سے جنگی چالیں سکھاتا۔ اس نے اس ٹریننگ کا بنیادی اصول یہ رکھا تھا: کم تعداد سے دشمن کا زیادہ نقصان کرنا، ہتھیار سے زیادہ عقل کو استعمال کرے، آمنے سامنے جنگ سے رکیں، سامنے سے حملہ نہ کریں۔ 10-12 آدمی رات کو حملہ کر کے اتنا نقصان کر سکتے ہیں جتنا 100 آدمی دن کے وقت آمنے سامنے جنگ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن کے کسی قلعے یا شہر کو کافی لمبے عرصے تک محاصرہ کرنے کا طریقہ بتاتا تھا۔ قلعے کی دیواروں میں سوراخ کیسے کرنا ہے یہ طریقہ بتاتا۔ اس نے اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کا معائنہ کیا، جو کمزور جانور تھے ان کو الگ کر لیا۔ حملے کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ سلطان ایوبی نے فلسطین کی فتح کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کے پہلے مرحلے میں کامیابی سے داخل ہونے کی تیاری زور و شور سے کر رہا تھا۔ اسے راستے میں ہی روکنے کے لیے پروگرام ہو رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی تیاریاں ایسی تھیں جیسے ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ صلیبیوں کی تیاریوں کا دائرہ شوبک کے قلعے سے لے کے کرک تک اور مصر کی سرحدوں تک تھا۔ وہ اس وسیع دائرے کو سلطان ایوبی کے لیے ایسا پھندا بنا رہے تھے جس میں سے اسے ساری زندگی نکلنے کی کوئی چانس نہیں تھا۔ ان کی تیاریاں سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی روشنی میں تھیں جو ان تک پہنچ گیا تھا۔ اس پوری تیاری کے اندر شوبک میں ایک اور سرگرمی بھی تھی جس کا تعلق جنگ سے نہیں تھا، جذبات سے تھا۔ یہ خفیہ سرگرمی تھی۔ لوزینہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور حدید جو اس کا کمانڈر اس کو لے کر آیا تھا، ایوبی کا کمانڈر امانت کے طور پر، اس کے لیے وہ پریشان تھی۔ اس کی سہیلی 2 دن سے حدید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ افسروں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا، سپاہیوں کے ہسپتال میں نہیں تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، بڑے بڑے افسر اس کی عزت کرتے تھے۔ لوزینہ کو اور ہر جاسوس لڑکی کو وہاں یہی اہمیت تھی۔ اس کے باوجود یہ سہیلی جس سے پوچھتی لوزینہ کے ساتھ جو زخمی مسلمان آیا تو وہ کہاں ہے، تو اسے ایک جواب ملتا: میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ تیسرے دن ایک افسر نے اسے رازداری سے بتایا کہ اس کی مرہم پٹی کر کے اسے مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ سہیلی نے جب یہ خبر لوزینہ کو سنائی تو اس پہ سکتہ ہو گیا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایک خوفناک جگہ تھی۔ اس میں پہلی جنگوں کے مسلمان قیدی بھی تھے، اور وہ مسلمان بھی جنہیں کسی جرم کے بغیر صلیبیوں نے مختلف علاقوں سے پکڑا تھا۔ یہ مسلمان زیادہ تر ان قافلوں سے پکڑے جاتے تھے جنہیں صلیبی لوٹتے تھے۔ وہ کیمپ قید خانہ نہیں تھا، نہ یہ جنگی کیمپ کہلاتا تھا۔ وہ ایک بیگار کیمپ تھا، اس پر کوئی ایسا کڑا پہرا نہیں تھا جیسے قید خانوں میں ہوتا ہے۔ ان بدنصیب قیدیوں کا کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ مویشی بنا دیے گئے تھے۔ جہاں ضرورت ہوتی ان میں بہت سے آدمیوں کو لے جاتے اور ان سے کام لیا جاتا۔ انہیں خوراک صرف اتنی دی جاتی جس سے وہ زندہ رہ سکیں۔ وہ خیموں میں رہتے تھے۔ ان میں سے جو بیمار پڑ جاتا اس کا علاج صرف اسی صورت میں ہوتا کہ بیماری بہت معمولی سی ہو۔ اگر بیماری زیادہ زور پکڑ لیتی تو اسے زہر دے کر مار دیا جاتا تھا۔ یہ بدنصیب مسلمانوں کا وہ گروہ تھا جو اس جرم کی سزا بھگت رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطان ایوبی کو اس کے جاسوسوں نے اس کیمپ کے بارے میں بھی خبریں دے رکھی تھیں۔ حدید کو بھی اسی کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ لوزینہ کے لیے حکم تھا کہ اسے نہ ملے۔ ہرمن جو صلیبیوں کا انچارج تھا جاسوسی کا، اس کو شک ہو گیا کہ یہ کوئی جذباتی وابستگی ہے، لیکن لوزینہ نے اس کا حکم قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے جب سنا حدید مسلمانوں کے کیمپ میں تو اس نے سہیلی سے کہا وہ اسے آزاد کرائے گی۔ سہیلی نے اس کی جذباتی حالت دیکھ کے وعدہ کر لیا اور دونوں نے پلان بنا لیا۔ اسی وقت شہر میں گئیں اور ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے ملی۔ اسے کہا وہ ایک زخمی کو لا رہی ہیں جس کا علاج اسے اس شرط پہ کرنا پڑے گا وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے۔ ڈاکٹر نے رازداری کی وجہ پوچھی تو لوزینہ نے کہا وہ ایک غریب سا مسلمان ہے جس نے میرے خاندان کی بہت خدمت کی ہے۔ وہ کہیں لڑائی جھگڑے میں زخمی ہو گیا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا۔ چونکہ یہاں تمام ڈاکٹر عیسائی ہیں،
اس لیے وہ کسی مسلمان کا علاج بغیر اس کے پیسوں کے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رازداری کی دوسری وجہ یہ ہے اگر شہر کے انچارج تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ان مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو اسی کو بہانہ بنا کے انہیں مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دے گا۔ انہیں تو چاہیے کہ وہ اس کی خدمت اور اس کا بدلہ دیں جو اس نے میرے خاندان کے لیے کیا ہے۔ میں اسے رات کے وقت لاؤں گی، بتائیے آپ کتنی فیس لیں گے؟ میں رازداری کی فیس الگ سے دوں گی۔ اس دوران ڈاکٹر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ لوزینہ نے اسے یہ نہیں بتایا وہ کون ہے، اسے یہی بتایا تھا وہ ایک بڑے اچھے گھرانے کی ہے۔ لڑکی کا اتنا زیادہ حسن دیکھ کے ڈاکٹر جو فیس لینا چاہتا تھا وہ زبان پر نہیں لا سک رہا تھا۔ لوزینہ اس میدان اور فن کی ماہر تھی، مردوں کی نظریں پہچانتی تھی۔ اس نے اپنے فن کو استعمال کیا تو ڈاکٹر موم ہو گیا۔ لوزینہ نے سونے کے 4 سکے اس کے آگے کر دیے۔ جب ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تم سے زیادہ قیمتی کوئی سکہ نہیں، تو لوزینہ نے طریقے سے کہا آپ جو قیمت مانگیں گے دوں گی، میرا کام کر دیں۔ ڈاکٹر یہ تو سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک اور پورے اسرار معلوم ہوتا ہے، لیکن لوزینہ کو دیکھ کے اس نے خطرہ قبول کر لیا اور کہا لے آؤ، آج رات کل رات جب چاہو لے آؤ، اگر میں سویا ہوا ملوں تو جگا دینا۔ اس نے ایک ہاتھ میں سونے کے سکے اور دوسرے ہاتھ میں لوزینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس مہم کا سب سے نازک اور اصل خطرہ تو یہ تھا کہ حدید کو کیمپ سے نکالا کس طرح جائے۔ رات کو وہاں پہرا تو برائے نام ہوتا تھا، ان بد نصیب قیدیوں میں بھاگنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے انہیں مشقت پہ لگایا جاتا اور سورج غروب ہونے کے بعد کیمپ میں لایا جاتا۔ ان کی تعداد 1500 کے قریب تھی۔ لوزینہ کی سہیلی نے کیمپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی، جن میں سے ایک یہ تھی زخمی اور بیمار قیدیوں کو ایک معمولی سی ڈسپینسری میں ہر روز بھیجا جاتا ہے، ان کے ساتھ صرف ایک پہرے دار ہوتا ہے۔ دوسرے روز لوزینہ سہیلی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی جہاں مریض قیدیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 25-30 مریضوں کی ایک پارٹی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ایک پہرے دار ہاتھ میں سوٹی لیے انہیں مویشیوں کی طرح لے کر آ رہا تھا۔ جو تیز چل نہیں سکتے تھے انہیں سوٹی سے دھکا دے کے آگے کرتا تھا۔ دونوں لڑکیاں آگے چلی جا رہی تھیں، ان کا انداز ایسے تھا جیسے تماشا دیکھ رہی ہوں۔ جب مریضوں کا ٹولہ ان کے قریب سے گزر آتا تو ہر ایک کو دیکھنے لگی۔ اچانک لوزینہ کو دھچکا لگا۔ حدید اسے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہ رونق بھی ختم ہو گئی تھی جو لوزینہ نے زخمی ہونے سے پہلے دیکھی تھی۔ حدید کے کندھے جھک گئے تھے، اس کے کپڑے خون سے لال تھے، خون خشک ہو چکا تھا۔ لوزینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر حدید کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ مریض ٹولہ آگے نکل گیا تو لوزینہ اور اس کی سہیلی پہرے دار کے ساتھ ایسی باتیں کرنے لگیں جن میں مسلمانوں کے خلاف نفرت تھی۔ انہوں نے زبان کے جادو سے پہرے دار کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور کہا کہ وہ مذاق کرنا چاہتی ہیں ان قیدیوں کے ساتھ۔ ڈسپینسری میں دوسرے مریض بھی تھے، خاصا رش تھا۔ قیدیوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ لوزینہ ان کے قریب چلی گئی، اس کی سہیلی نے پہرے داروں کو باتوں میں الجھایا۔ حدید دیوار کے سہارے بیٹھا تھا، اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ لوزینہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے پرے بلایا۔ وہ جب اس کے قریب گیا تو لوزینہ نے آہستہ سے کہا مجھے حکم ملا ہے تم سے کبھی نہ ملوں، بیٹھ جاؤ، ہم یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے ہم باتیں کریں، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے حکم دینے والوں پر۔ حدید نے آہستہ آواز میں غصے سے کہا میں نے تمہیں کسی سلے کے لالچ میں ڈاکوؤں سے نہیں بچایا تھا، یہ میرا فرض تھا کہ تم فرض ادا کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ چپ رہو حدید، لوزینہ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، مجھے بتاؤ رات تم کس جگہ ہوتے ہو، آج رات تمہیں وہاں سے نکلنا ہے۔ حدید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوزینہ نے اسے آنسوؤں سے اور بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی۔ حدید نے بتایا کہ وہ رات کو جہاں سوتا ہے وہاں سے نکلنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن نکل کر وہ جائے گا کہاں؟ انہوں نے جلدی میں فرار کا منصوبہ بنا لیا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایسی نیند سویا ہوا تھا جیسے لاشوں کی بستی ہو۔ پہرے دار بھی سو گئے تھے، یہاں سے کبھی کوئی بھاگا نہیں تھا، بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں؟ اس کے علاوہ پہرے داروں کو یہ بھی پتا تھا کوئی ایک آدھ بھاگ بھی گیا تو کون پوچھے گا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا۔ پھٹے پرانے خیمے سے ایک آدمی پیٹ کے بل رینگتا ہوا خیموں کی اوٹ میں وہاں تک چلا گیا جہاں اسے کوئی پہرے دار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آگے سے اندھیرے میں بھی کھجور کا درخت نظر آنے لگا جہاں تک اسے پہنچنا تھا۔ ایک سایہ سر سے پاؤں تک موٹے کپڑے میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رینگنے والا اٹھ کھڑا ہوا کھجور کے تنے تک پہنچ گیا۔ وہ حدید تھا۔ کیا حدید پکڑا گیا اور اسی کیمپ میں صلاح الدین ایوبی کا کمانڈر ساری زندگی رہا؟ اس کے بارے میں آنے والے اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔